الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا پڑھنا سنت کے درجے میں ضروری ہے، اسی طرح تلاوت کلام پاک سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ، اس کا پڑھنا بھی سنت کے درجے میں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق اس بات پر تو تمام علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ سورۃ نمل میں بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کو جب خط لکھا تو خط کے آغاز میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں سورۃ نمل میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے، اس لیے جو احکامات دیگر آیات مبارکہ کے بارے میں ہیں وہی احکامات اس آیت کے بارے میں بھی ہے کہ جنبی آدمی یا حالت حیض میں کوئی خاتون ہے، حالت نفاس میں کوئی خاتون ہے، وہ اس کو پڑھ نہیں سکتی۔ کسی کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے متعلق فرمان یہ ہے کہ یہ ہر آیت کا جز نہیں ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے یہ، بلکہ سورتوں کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ ایک سورت ختم ہوئی، آگے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو دونوں صورتوں کے درمیان بطور فصل کے فاصلہ کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کا بھی اسی طرح حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن سورتوں سے پہلے اس کو پڑھنا جس طرح مسنون ہے اسی طرح سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنا بھی اس کو سنت ہے۔ لہذا نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو
سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک اعوذ باللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی اور بسم اللہ یہ بھی آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک دوسری روایات کو ترجیح ہے، وہ بھی احادیث میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کا آغاز الحمدللہ سے کیا کرتے تھے۔ تو سورت سے پہلے بسم اللہ اور اعوذ باللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا اور الحمدللہ کو جہری نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ پہ ایمان، جب بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ گویا اس بات کا اظہار اور اقرار کرتا ہے کہ میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اور دوسرا اس میں توکل کا اظہار ہے، اللہ پہ بھروسے کا اظہار ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میں کس کے بھروسے پہ کر رہا ہوں؟ اللہ کے بھروسے پہ کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے، وہ کھانے کا ہو، وہ پینے کا ہو، وہ لباس پہننے کا ہو، وہ پیسوں کے لین دین کا ہو یا وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کل امر لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم، ہر وہ کام کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو شان والا ہو، عزت والا ہو، وقار والا ہو، یعنی اچھا کام ہو، ہر اچھا کام جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اقطع، اور فرمایا وہ اجزم ہے۔ مفہوم ان لفظوں کا یہ ہے کہ وہ کام بے برکت ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جگہ پر بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھا جائے گا تو وہ عمل درست نہیں ہوگا۔ مثلا جانور کو ذبح کرنا ہو تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھا جائے گا، جان بوجھ کے چھوڑا جائے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں بھول کے رہ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص قصداً یہ کہتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کے بغیر ذبح کرنا ہے، تو وہ اس کے بغیر ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہاں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کوئی خط لکھنے سے پہلے، کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے، پیسوں کا لین دین کرنا ہے اس سے پہلے، ہر اچھے عمل سے پہلے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی نقصان بھی ہو تو تب بھی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اس کے متعلق ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ تھے، آپ کے پیچھے صحابی تھے حضرت اسامہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ سواری کے قدم کسی جگہ سے پھسل گئے، سواری تھوڑی سی لڑکھڑائی، تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا تعیس الشیطان،
شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ عرب کے لوگ اس طرح بددعائیہ جملہ کہا کرتے تھے، تو یہ کہنے لگے تعیس الشیطان، شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس کا یوں ہے، ارے اللہ کے بندے شیطان کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ تم جب اس طرح کہتے ہو شیطان کا ستیہ ناس ہو تو شیطان سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اسی لیے تو مجھے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہاں پہ تم کہو بسم اللہ، سواری ڈگمگانے لگی تو تم کیا کہو؟ بسم اللہ۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ وہ سکڑ کے چھوٹی سی چڑیا جتنا رہ جاتا ہے کہ اس بندے کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ ہی کا نام دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہر معاملے میں بار بار ہم کس کو یاد کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ بعض علماء کرام مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی امتوں میں بھی تھی، ہر امت کو اللہ نے یہ بسم اللہ کی آیت جو ہے یہ عطا کی ہے۔ اور کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا نام تو ہر امت میں رہا ہے، لیکن خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ یہ اللہ رب العالمین نے صرف اس امت کو عنایت کی ہے، یعنی یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریرات میں یا اور دوسری جگہوں میں بسمک اللہم یہ الفاظ لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم یہ الفاظ پڑھے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، لکھوائے جاتے تھے۔ لیکن جب سورۃ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی تو تب سے آپ نے حکم دے دیا کہ اب ہر جگہ پر یہی آیت مبارکہ لکھی جائے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورۃ مبارکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار فرشتے اس آیت کو لے کر آئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندروں کے پانی ٹھہر گئے، دنیا کے اندر ایک عجیب قسم کا سکون ہو گیا۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس کام پر یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہم اپنی بھی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں کہ ہر کام میں، ہر چیز کے شروع میں کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، پیسوں کا لین دین کرنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہر حرکت سکنت کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا کریں۔ اس سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اللہ کا بھروسہ، اللہ کی مدد، برکت وہ ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فوائد، بے شمار اس کی فضیلتیں اور بہت سارے اس کی برکات ہیں۔ گھروں کے اندر بھی ہم خواتین سے کہیں کھانا بناتے ہوئے یا اسی طرح دوسرے کام گھر کے سر انجام دیتے ہوئے بجائے ادھر ادھر کی باتیں، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، فضولیات، اس کی بجائے زبان پر بار بار یہی لفظ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آیت مبارکہ کی عظمت کو سینوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آج کی نشست میں میں نے اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ اس کا سماعت فرما لے، مزید اس کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں یعنی کسی بھی کام کو
کسی بھی کام کی ابتدا آغاز میں کس سے کرتا ہوں؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں تو اس درس قرآن کا آغاز بھی ہم کس کے نام سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کہ اللہ پاک اس کی تکمیل کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا